ڈکی بھائی تو صرف اور صرف ایک اشارہ ہے، پر ہمارے بچوں کی بات ہے، ہمارے ملک پاکستان کی بات ہے، ہمارے اداروں کی بات ہے۔ اگر دیکھا جائے فالوورز کے حساب سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا نمبر سسٹرالوجی کا ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پر ہمارے یوتھ کا سوال ہے، ہمارے بچوں کا سوال ہے، دوبارہ اس طرح کی کوئی بات نظر نہ آئے۔ پہلے ان کے والد صاحب کو اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے، اگر یہ ہوتا ہے تو اس ٹائم جو وہ ڈائریکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ بچوں کے مائنڈ میں ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، وکیل بننا نکل گیا ہے۔ آج جو انکوائری کے دوران پتا چلا ہے کہ جو ڈکی صاحب گھر اپنا کہہ رہے تھے وہ گھر کرائے کا ہے۔ تعزیرات پاکستان کے جو دفعات لگے ہوئے ہیں، اس میں جو مدعی ہے وہ اسٹیٹ ہے۔ سر ادارے جو اس طریقے سے کام کر رہے ہیں نا، این سی سی اے، یہ پاکستان کا فیوچر ہے۔ میں ان کے لیے خصوصی ایک بات کر رہا ہوں کہ اب تیار ہو جاؤ، جو لوگ غلط ویڈیوز بنا کے غلط پنشمنٹ دے رہے ہیں اور ان سے غلط باتیں کر رہے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ جو وقار زکا کر رہا تھا وہ کرپٹو کرنسی کا کام تھا۔ کسی حد تک یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ڈکی بھی اس کا شکار ہوا ہے۔ ابھی وہ اتنا میچور نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ بہت کوئی پرانا آدمی ہے اور اس سے غلط کام یہ جان بوجھ کے کر لیا۔ اس دفعہ وہ ہر جگہ پہ آپ کو امپلیمنٹ کرتی نظر آ رہی ہے۔ حنیف عباسی صاحب ریلوے میں آئے ہیں، ینگ لوگ آگے لائے گئے۔ جب ینگ لوگ آگے لائے گئے نا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے۔ اور پیرا کا کیا رول ہے کہ کسی کا بھی پلالا بیچ میں آ رہا نہ جانے دو کہ سٹنگ آپ کا ایم پی اے پنڈی کا سی سی ڈی نے اس کے گھر میں ریڈ ڈالا۔ اب ڈکی کو جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ جب اس کے خلاف کوئی بات دیکھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار وہ اس جگہ پہ صحیح ہے یا غلط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب۔ ڈکی بھائی کے بعد اگلا نمبر کس کا ہے؟ بہت زیادہ بیٹنگ اپلیکیشن ہے پاکستان کے اندر جو چل رہی تھیں، پروموٹ ہو رہی تھیں، ولاگر، یوٹیوبر سارے اس کو پروموٹ کر رہے تھے۔ ڈکی بھائی کے بعد بھی کچھ لوگوں کے نام اس میں سامنے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ عمران صاحب، شعیب صاحب۔ شعیب صاحب مجھے یہ بتائیں ڈکی بھائی کے بعد اگلا نمبر کس کا ہے؟ دیکھیں ڈکی بھائی تو صرف اور صرف ایک اشارہ ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم یہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ کیس کاشف ضمیر والا اگر ڈالا کلچر کو خاتمہ کرنا ہے تو پھر جو ہے نا ایک ہی بندے کو اٹھایا جائے اور جو ہے نا وہ چیز ختم ہو جائے۔ لیکن ڈالا کلچر الگ بات تھی، یہ الگ بات ہے۔ یہاں پر ہمارے بچوں کی بات ہے، ہمارے ملک پاکستان کی بات ہے، ہمارے اداروں کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر دیکھا جائے فالوورز کے حساب سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا نمبر سسٹرالوجی کا ہونا چاہیے تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں مجھے یہ نا، مجھے اندر کی بات بتائیں، اب بات کو گھمائے نا، بس اندر ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا، ان کو اٹھانا چاہیے تھا۔ اگلا نمبر ان کا ہی ہے، سسٹرالوجی کا ہے ڈیفینیٹلی۔ اس میں سے کس کو اٹھائیں گے؟ کیا ان کے وہ جو بینوئی ہے اس کو اٹھایا جائے گا؟ بینوئی صاحب کو اور ان کے والد صاحب کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھا سکتا والی کہانی آپ تھوڑی گھما رہے ہیں نا، یہی دو بندے ہیں نا، دیکھیں نا میری بات سنیں، لیڈیز کو تو نہیں ہو کیا کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ کہا جائے گا مہربانی کریں، ہاتھ ہلکا رکھیں۔ یہاں پر ہمارے یوتھ کا سوال ہے، ہمارے بچوں کا سوال ہے، دوبارہ اس طرح کی کوئی بات نظر نہ آئے۔ لیکن یہ پکی بات ہے کہ ان دونوں کا نمبر ہے۔ اچھا ان کو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک اندر کی خبر ہے، فالوورز کی بھی سمجھ لیں گے۔ اچھا ڈائریکٹر صاحب یہ بات بول رہے تھے انٹرویو میں کہ ہم 2 ماہ سے ڈکی بھائی پہ ورکنگ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ڈکی بھائی کے ساتھ ساتھ اوروں پہ بھی ورکنگ ہو رہی ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے نہیں ہوئی ہوگی؟ بالکل ہوئی ہوگی، یہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ عمران صاحب آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ سر میرے پاس یہ خبر ہے کہ پہلا تو نمبر جو تھا وہ تو لگ گیا۔ ابھی پائپ لائن میں بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، 1 2 4 نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ویورشپ کے حوالے سے ہم بات کریں یا دیکھنے کے حوالے سے بات کریں تو جو اس ٹائم اسٹرالوجی کی پوزیشن جا رہی ہے نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے نمبر ڈکی کے بعد ایگزیکٹ ہے۔ اچھا، اور ان کے نمبر میں پہلے ایک دم ان کی بیٹیوں سے انویسٹیگیشن نہیں ہوگی جو لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ان کے والد صاحب کو اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے، اگر یہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، والد صاحب کو اٹھا کے ان سے انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ اگر معاملات آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر دیکھیں اداروں کے لیے لڑکا یا لڑکی معنی نہیں رکھتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ جب قانون کی گرفت ہوتی ہے تو وہ عورت پہ بھی ہوتی ہے، مرد پہ بھی ہوتی ہے۔ اگر غلط کام ان کی بیٹیوں نے کسی غلط چیز کا حصہ وہ بنی ہے، چاہے وہ مشہورگی کے لیے بنی ہے، چاہے وہ ان کو پھیلانے کا ذریعہ بنی ہے، کیونکہ دیکھیں
اس سے ڈائریکٹلی جو بچے افیکٹ ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ 8 سال سے لے کے 15 سال کے درمیان یوتھ، ٹوٹل یوتھ، اور یہ ٹین ایجر بچے ہیں. ٹھیک ہے. اس ٹائم جو وہ ڈائریکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ بچوں کے مائنڈ میں ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، وکیل بننا نکل گیا ہے. بالکل ایسے ہی. ان کے دماغ میں بس ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم نے ڈکی بننا ہے، ہم نے فلانا بننا ہے، ہم نے فلانا بننا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اور بھی تو یوٹیوبرز ہیں. اچھا ڈکی بھائی نے گھر خریدا، اس کے بعد سسٹرولوجی لوگ بھی گھر خرید رہے ہیں یا خرید چکے ہیں. میں کچھ کے ولاگ دیکھ رہا تھا جس میں وہ گھر دیکھ رہے تھے، ہمیں یہ گھر پسند ہے، یہ بک گیا، وہ بک گیا. تو یہ جو گھر خرید رہے ہیں کہیں ان پہ تو کیسز نہیں ڈالے جا رہے یہ والے؟ دیکھیں، ایک تو آپ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ٹک ٹاک کی دنیا، یوٹیوب کی دنیا، یہ جھوٹ کی دنیا ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے. آپ یقین کریں یہ دکھاتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آج بات اس طرح کچھ ثابت ہو رہی ہے کہ آج جو انکوائری کے دوران پتہ چلا ہے کہ جو ڈکی صاحب گھر اپنا کہہ رہے تھے وہ گھر کرائے کا ہے. اچھا، یہ بات ابھی سامنے ایک بندہ سامنے آیا ہے کہ اس نے ایگریمنٹ وغیرہ بھی دکھایا ہے. ایگریمنٹ بھی دکھایا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ جو یہ دنیا میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا ریئل لائف سے تعلق نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں کہہ سکتے لیکن بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو ڈائریکٹر صاحب کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی تھوڑی بہت بات ہوتی نا، ابھی بات آ گئی ہے پاکستان کی فیوچر کی، اور ہمارا فیوچر اس ٹائم بہت زیادہ انسکیئر ہے کیونکہ آپ کی جنریشن ہی آپ کا فیوچر ہوتی ہے. ارب روپیہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. اچھا شعیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا یہ ادارہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے؟ اب سی سی ٹی وی آج کل کام کر رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے، پیرا فورس بھی اچھا کام کر رہی ہے. اب یہ جو ادارہ ہے سائبر کرائم کا، دیکھیں یہ بیسیکلی 2 ادارے بنائے گئے ہیں. ایک جو ہے وہ کیپٹل کے لیے کام کر رہا ہے، ایک جو ہے وہ پنجاب کے لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ادارہ کوئی بھی ہوتا ہے نا، جب وہ کام اپنے 100% ویژن کے مطابق کر رہا ہوتا ہے سر، وہ پھر پاکستان کے لیے اور پاکستان کے بچوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے کر رہا ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں NCCI میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بندے کا خواب ہے، ایک بچے کا خواب ہے کہ بس میٹرک کرنی نہیں ہے اور میں نے ولاگنگ کرنی ہے اور میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں، جو ٹریڈنگ ہے ہی نہیں، وہ جوا ہے، وہ جوا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرا اس میں مدعی خود ادارہ ہے سر، مدعی ملک پاکستان ہے. کسی نے اپلیکیشن نہیں دی کل تک جو بول رہا تھا کہ تعزیرات پاکستان کے جو دفعات لگے ہوئے ہیں اس میں جو مدعی ہے وہ اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. آج میں وہ عبد الرحمان راجہ صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کیس ہیں وہ بے لیبل ہے. جب اسٹیٹ بیچ میں آ جائے نا پھر بڑا مشکل ہو جاتا، پھر نہیں ہوتی. لیکن وہ بات کو چھپا رہے تھے. بہرحال جو بھی ہے سر، ادارے جو اس طریقے سے کام کر رہے ہیں نا، NCCA یہ پاکستان کا فیوچر ہے. بالکل ایسے ان کو سکیور کرنے کے چکر میں یہ. اچھا یہ پنجاب کے انڈر آتا ہے یہ ادارہ جس نے ابھی ایکشن لیا ہے؟ سر فی الحال جو جس نے ابھی ایکشن لیا یہ پنجاب کے اندر آتا ہے. یہاں پہ ویسے اچھا FIA تھا، FIA کے جو سائبر کرائم ونگز بنے ہوئے تھے، لیکن اب وہ اس کو علیحدہ کر کے صرف اور صرف یہ جو سوشل میڈیا پہ جو بھونگیاں مار رہے تھے، جو گند پھیلا رہے تھے، جو اس طریقے سے کام کر رہے تھے، ان کے خلاف ہے. اور اگلا نمبر جو ہے سر وہ جو لائیو پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ لائیو خطرہ میں پڑ گئی ہے پاکستان، بس وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کا نمبر آیا ہی آیا. میں ان کے لیے خصوصی ایک بات کر رہا ہوں کہ اب تیار ہو جاؤ. جو لوگ غلط ویڈیوز بنا کے غلط پنشمنٹ دے رہے ہیں اور ان سے غلط باتیں کر رہے ہیں، تیار ہو جائیں. اگلا نمبر ان کا ہے انشاءاللہ. اچھا عمران صاحب مجھے یہ بتائیں، کچھ لوگ یہ بات بول رہے ہیں کہ وقار زکا نے بھی یہ کام کیا ہے، اس نے تو ٹھیک ٹھاک پیسہ بنایا ہے، دبئی میں بڑی ہیوی بلڈنگ میں رہتا ہے اور لگژری لائف سٹائل ہے، خرچہ کرتا ہے، وہ جب پیسہ کما سکتا ہے تو باقیوں کے لیے یہ انلیگل ہو گیا. سر دیکھیں اس بات کو نا عام عوام کے لیے کلیئر ہونا پہلے بہت ضروری ہے. جو وقار زکا کر رہا تھا وہ کرپٹو کرنسی کا کام تھا. ٹھیک ہے. کرپٹو ٹریڈنگ تھی. ایسا ہی ہے. اس کو باقاعدہ طور پہ پاکستان میں الاؤ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے باقاعدہ اس کے معاہدات ہوئے تھے. ٹھیک ہے. پاکستان کی اعلیٰ سطح پہ اس کی ایک منسٹری ہے. اس کو جو لوگ اس کے ساتھ ڈکی والے معاملے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یا جو باقی ابھی جیسے اسٹرالوجی کا ذکر چل رہا ہے، اس کا چل رہا ہے، اور بہت سے یوٹیوبرز کا چل رہا ہے، اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا. کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو جانے انجانے میں یا سمجھ. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں
کسی حد تک یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ڈکی بھی اس کا شکار ہوا ہے. بالکل ایسے جان بوجھ کے اس نے یہ کام کیا نہیں ہے. بالکل ایسے. کیوں کہ لا علمی کہہ لیں. سر دیکھیں نا میری بات سنیں, ایک رابطہ جو کہ نیپال میں یہ اس کے سیل فون اور لیپ ٹاپ میں سے ملا ہے کہ ایک رابطہ ہوا ہے نیپال میں, محمد وکاس نامی ایک لڑکا جو کہ بائی نام وہاں پر بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے نیپال سے. جب ایک کٹا چٹا تھوڑا سا مل گیا نا تو پھر نہیں بات آپ سمجھے نہیں. پر انہوں نے کورس لانچ کیا تو اس میں ٹھیک ٹھاک ٹریڈنگ کا ذکر تھا. میرا خیال ہے کہ ڈکی کو ٹریڈنگ کا نالج تو ہوگا. نہیں بات جو یہ کر رہے ہیں میں اس کو پہلے کلیئر کر دوں, یا آپ جو بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی بندہ ڈیل کرتا ہے تو کسی نہ کسی اسپیسیفک بندے کے ساتھ کرتا ہے. ایسے ہی ہے. وہ اس کو بریف کرتا ہے, یہ اس سے بات چیت کرتا ہے. ایسے ہی ہے. جو بندہ جس کو مطمئن کر لیتا ہے وہ اس کے مطابق چل پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی. ایسے ہی ڈکی کے ساتھ بھی ہوا کہ ڈکی کے ساتھ اس بندے کے معاملات چلے, اس نے اس کو بریف کیا کہ بھئی یہ ایک اچھا کام ہے, لیگل کام ہے, یا جو بھی اس نے اس کے دماغ میں ڈالا وہ اس پہ چل پڑا. دیکھیں ڈکی کی عمر اس ٹائم کتنی ہے؟ 27 سال کا لڑکا. ابھی وہ اتنا میچور نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ بہت کوئی پرانا آدمی ہے اور اس سے غلط کام یہ جان بوجھ کے کر لیا. لیکن جو ادارے بات کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ وہ حصہ کیوں بنا ہے, اس سے معلومات لینی چاہیے تھی, اس کو اس کے بارے میں ڈسکشن کرنی چاہیے تھی. یہ عام آدمی نہیں ہے. ظاہر ہے ڈکی کروڑوں روپیہ لے رہے تو آپ ورکنگ تو کرو, مجھے کس چیز کا دے رہے. پبلک فگر ہے نا, پبلک فگر کوئی بھی ہے اس کی لائف جو زندگی ہوتی ہے وہ ذاتی نہیں رہتی, وہ سب کی ہو جاتی ہے. تو بہرحال وقار زکا والا معاملہ اور یہ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں. بالکل. عمران صاحب, مریم نواز, میں مریم نواز کو نا اچھا لیڈر نہیں سمجھتا تھا. مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ جس طرح حکومت میں آنے سے پہلے بیان بازی کر رہی تھی پی ٹی آئی کے خلاف, باقی پارٹیز کے خلاف, مجھے یہ لگا تھا کہ پنجاب کا بیڑا غرق ہوگا. لیکن اب جب میں ان کے کام دیکھتا ہوں, خاص طور پہ سی سی ڈی, پیرا, اور اس کے بعد ابھی یہ سائبر کرائم آپ ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, تو یہ مریم نواز کو کریڈٹ نہیں جاتا. اچھا, یہ شاید ایجوکیشن تعلیم ہے مریم کے پاس, دیکھیں اس لیے وہ سوشل میڈیا ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اچھا, یہ بڑا آپ نے زبردست ٹاپک چھیڑا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں, آپ کی توسط سے عوام کو بھی بتاتا ہوں. ایک تو پوری دنیا میں آپ جائیں جو ترقی یافتہ لوگ ملک ہیں, ان میں آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی. ایک قانون کی بالادستی نظر آئے گی. بالکل ایسے ہی ہے. قانون کی گرپ نظر آئے گی. بالکل ایسے. جب قانون کی گرپ ہوتی ہے نا سر, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, یہ عام عوام سمجھتی ہے. ہمارے پاکستان میں بندہ کسی بھی ملک سے آتا ہے نا تو ایئرپورٹ, جب فرض کریں یہ پرانا ایئرپورٹ تھا, تو روات کا ایریا کراس ہوتا تھا تو لوگ جہاز میں کھڑے ہو جاتے تھے. اچھا, کہ جیسے وہیں سے اتریں گے. اچھا, یہی لوگ جب جاتے تھے کسی دوسرے ملک, دبئی گئے, سعودیہ گئے, یورپ گئے, وہاں پہ جو لائن لگی ہوتی ہے لائن, وہ نہیں کراس کرتے. کیوں؟ وہاں پہ وہ ان کو بتاتے نہیں ہیں, پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ قانون ہے, اگر ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا تو قانون ہمیں گرپ کر لے گا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ پہلی دفعہ مریم نواز کی وجہ سے ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی شروع ہوئی ہے. اور اس کے پیچھے اب بنیاد بتاتا ہوں کیا ہے. اس کے پیچھے مریم نواز کی خود کی قابلیت تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے پیچھے اس کے والد صاحب کی 50-60 سال کی محنت بھی ہے, کیونکہ ان کی بریفنگ لمحہ با لمحہ اس کو مل رہی ہے, اور اس کو ہر پوزیٹیو کام میں وہ اس کی ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. پھر مریم نواز کے ساتھ اس ٹائم جو ٹیم جڑی ہوئی ہے وہ ساری متحرک اور محنتی ٹیم ہے, یہ ماننا پڑے گا. اچھا, فرنٹ پہ نظر نہیں آ رہے. دیکھیں سر, فرنٹ پہ یاد رکھیے گا وہی نظر آتا ہے. دیکھیں ایک فلم ہوتی ہے, ویسے میں خان صاحب کو بڑا پسند کرتا ہوں, لیکن یہ انہوں نے کام اچھا کیا ہے. دیکھیں خان صاحب کی اپنی قابلیت ہے, ہم ان کو بھی کوئی نہیں کہہ رہے کہ جی. دیکھیں خان صاحب کے ساتھ بھی جو معاملات ہوئے اس میں یہ آپ کو ماننا پڑے گا, چلیں آپ نے ذکر کیا تو میں بتا دوں کہ ان کی ٹیم کا بڑا کردار تھا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. اگر وہ آج نیچے گئے ہیں تب بھی ان کا کردار تھا, نہیں تو خان صاحب نے بہت سارے ویژن لے کے کام کرنا تھا جو نہیں کر پائے. بالکل ایسے, یہ بات بھی ٹیم اچھی نہیں. اب مریم نواز کی بات ہم کر رہے ہیں. مریم نواز کا مختصر یہ ہے کہ آپ ان فیوچر آپ دیکھیں گے, پہلے لوگ صرف کہتے تھے کہ جی نون لیگ کی حکومت صرف روڈز بناتی ہے, جبکہ اس دفعہ وہ ہر جگہ پہ آپ کو امپلیمنٹ کرتی نظر آ رہی ہے. حنیف عباسی صاحب ریلوے میں آئے ہیں, آپ کو ریلوے میں چینجنگز نظر آ رہی ہیں, آپ دیکھ لیں بے شک جا کے. اسی طرح جتنی منسٹریوں میں کام ہو رہا ہے اپنی اپنی جگہ پہ سب کام کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اور اس کو بہتر, کیوں ان کے اوپر جو بیٹھے ہوئے وہ ان سے جواب لے رہے ہیں. بالکل. لیکن
ایک دن میں چینج نہیں آتا، ٹائم لگتا ہے، یہ فورسز بھی ٹائم لگا ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہی فورسز ہیں، یہ آلریڈی کام کر رہی تھی، یہ آلریڈی امپلائز تھے، صرف کیا کیا گیا ڈپارٹمنٹ کو سیپریٹ کر کے ان سے کام لیا اور اچھے ڈائریکٹر بٹھائے گئے۔ ایسے ہی خیر اس بات پہ تو مریم نواز کو کریڈٹ جاتا ہے۔ جی شعیب صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک بات دوں، جب ایک بندہ کام کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، اگر اس کے پاس ٹیم نہیں ہے وہ فیل ہے۔ ایسا ہی اب ٹیم کے اندر اگر آپ بٹھا دیں بوڑھے بابے اور وہ ان کی سوچ ویسی ہو کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے، نہیں سر، اس بار کیا ہوا، بیوروکریسی کے اندر چینج ہوا، ینگ لوگ آگے لائے گئے۔ جب ینگ لوگ آگے لائے گئے نا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے آپ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں چٹا صاحب کام کر رہے تھے، بالکل کافی ٹائم سے کام کر رہے تھے، لیکن وہ منع نہیں تھا۔ جب ان کو ایک مکمل اختیار دیا گیا کہ بھائی کسی بھی سیاستدان کی کال نہیں اٹھانی، ٹھیک ہے، اور پیرا کا کیا رول ہے کہ کسی کا بھی پلازا بیچ میں آ رہا نہ جانے دو، چاہے وہ جس کا بھی ہو۔ اب یہ ساری چیزیں کس نے ریٹن فارم میں ان کو دی، کس نے سمجھایا، یہ ٹیم ہے، ٹیم ورک ہے بالکل۔ تو اسی طرح مریم نواز کا، لیکن اتھارٹی مریم نواز ہی ہے، اتھارٹی وہی ہے۔ لیکن میں شعیب بھائی کی بات میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ مریم نواز نے واضح کہا ہے کہ اگر کوئی کال کرتا ہے ایم اور ایم پی اے، پہلے اس پہ کریں معاملات، پھر اس بندے پہ کریں۔ بالکل صحیح، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے۔ سی سی ڈی کا بڑا زبردست واقعہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ سٹنگ آپ کا ایم پی اے پنڈی کا سی سی ڈی نے اس کے گھر میں ریڈ ڈالا ہے۔ اگر دیکھیں میری بات سنیں، اور وہ ہے بھی نون لیگ کا ہے تو یہ سلوٹ ہے۔ یہی تو لوگ چاہتے تھے، پہلے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یار نہیں یہ نون لیگ کا بندہ ہے جی، یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے، یہ کہاں ریڈ بنان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سر میں کہتا ہوں سی سی ڈی کا مورال یہاں سے یہاں تک چلا گیا یہ کام کرنے سے۔ وہاں پر نو ڈاؤٹ کہ وہاں پر جو ہے نا وہ اس ایم پی اے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہاں پر ایک بندہ تھا، لیکن نام کس کا آیا؟ ایم پی اے گھر اس کا تھا، جس کا گھر ہے تو ظاہری بات ہے اسے پتہ ہونا چاہیے۔ میں وہاں پہ پناہ نہیں ہے۔ اچھا بلاؤ جی، ہاں بلاؤ جی بالکل۔ عثمان بھائی میں یہاں پہ نا ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی روش ہے جو غلط روش ہے۔ کیا؟ جس بندے کی کسی پارٹی سے چاہے افیلیشن ہے یا چاہے کسی بندے سے ہے، اب ڈکی کو جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ جب اس کے خلاف کوئی بات دیکھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار وہ اس جگہ پہ صحیح ہے یا غلط، اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح، کسی بھی شخص کے بارے میں صحیح ہے، چاہے اسٹرالوجی کا کل نام آ جاتا ہے، لوگوں کو یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ ادارے کام صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ایسے ہی پارٹی پہ اگر میں نے غور کیا ہے، جو نواز شریف کے لوگ ہیں وہ عمران خان کی کوئی پوزیٹیو بات کو بھی نہیں سننا چاہتے، یہ غلط ہے۔ اور اگر عمران خان کے ساتھ جو لوگ ایفیلیٹ ہیں وہ نون لیگ کی بھی کوئی بھی پوزیٹیو بات ہوگی اس کو دیکھنا یا سن کے بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک، تو یہ غلط ہے۔ بالکل صحیح، صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں۔ یاد رکھیے گا اس طرح کرنے سے آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے اور آپ کا ملک پیچھے نہیں جائے گا۔ بالکل صحیح، میں رہوں یا نہ رہوں، میرے رہنے یا رہنے سے ملک کا کوئی نہیں ہے، ملک کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے۔ میرے جیسے عمران کہیں آئیں گے کہیں چلے جائیں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ملک کا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور جو ہمارا ٹاپک تھا کہ ڈکی کی بائی کے بعد نیکسٹ کون ہوگا، تو اس پہ ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔